अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। सिंध असेंबली के अंदर जो चीजें हो रही हैं, एक आम पाकिस्तानी उसके ऊपर अफसोस ही कर सकता है। पुरानी 70-80 की सियासत, नफरत की सियासत, इल्जामात की सियासत, आज सिंध में रहने वाले सब भाई हैं। एक घर के दो फर्द हैं, दो भाई हैं, और उसी के ऊपर सोहेल अनवर सियाल ने जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की, उसी के ऊपर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने नोटिस लिया, बरहमी का इजहार किया, गुस्सा किया, और आज भी वो स्टैंड करते हैं। उसी के बाद उसी असेंबली के अंदर जाम खान शोरों ने भी सख्त ज़बान इस्तेमाल की। दोनों पार्टियों ने जो है ना सख्त ज़बान इस्तेमाल की है। कोई एजेंडा, कोई अवामी सियासत, कराची के इश्यूज, कचरा, पानी, गटर के लोग पानी पी रहे हैं, इसके ऊपर बात नहीं हो रही। अपनी सियासत पे बात हो रही है। दोनों पार्टियों ने हुकूमत भी की है, अपोजिशन भी की है, लेकिन तारीख से नहीं सीखे। और उसी के साथ मुशर्रफ के, जिया के दौर में भी हम जेल में गए हैं, और हम इमरान खान के जेल में भी जाने के लिए तैयार हैं। बिलावल साहब ने कहा सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, सिलेक्टेड गवर्नमेंट, सिलेक्टेड वुज़रा हैं, और वो तबाही की तरफ जा रहे हैं। जिसने कहा था हम कशकोल तोड़ेंगे, वो चंदे पे आ गए। चंदे पे मुल्क चलाना चाहते हैं। 40 दिन की गवर्नमेंट, चंदा, चीजें बेचना और बड़ी इमारतों को लीज करना और गरीब अवाम के ऊपर टैक्सेशन करना और ब्लैक इकोनॉमी को बढ़ाना। जो टैक्स देते हैं, जो टैक्स नहीं देते, उनमें भी फर्क खत्म किया गया है। उसी के ऊपर आज स्टूडियो में दावत दिया मोहतरम जनाब डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, पीपी सेनेटर रह चुके हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम। उसी के साथ मोहतरम जनाब मिर्जा इख्तियार बेग साहब, सीनियर रहनुमा नून लीग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कॉलमनिस्ट हैं और तज्जिया भी बहुत ही अच्छा करते हैं। मिर्जा साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम। थैंक यू सो मच इम्तियाज। इश्तियाक बेग थोड़ा सा नाम कर गया, और मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग बिजनेस फोरम का प्रेसिडेंट भी हूँ पूरे पाकिस्तान। सीनियर रहनुमा भी हैं, आपका एक बड़ा रोल है। सो काइंड ऑफ। सर, मैं आपकी तरफ आता हूं। कैसी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं आपके वुज़रा? जो पहले वुज़रा थे आज एमपी हैं, वही नफरत की सियासत। देखें, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सेंटर टू द लेफ़्ट पार्टी है, और सेंटर टू द लेफ़्ट पार्टी जो है वो निचले तबकों की, गरीब तबकों की, किसानों की, मज़दूरों की, नौजवानों की, अर्बन स्लम्स की, रूरल पॉपुलेशन की पार्टी है। इसमें डिस्टिंग्विश हम नहीं करते हैं कि ये किस तबके से है, ये किस कौम से है, ये किस बरादरी से है, इस क्लास से है। मल्टी क्लास पार्टी है, और हमारा फ़िलसफ़ा वही है। हमारा फ़िलसफ़ा ये है कि वफाक की 4 इकाई में बसने वाले लोगों के मसले हल हों। हम नफ़रत फैलाने वाले लोग नहीं हैं, मोहब्बत फैलाने वाले। क्या आज भी पीपल्स पार्टी गरीबों की पार्टी, किसानों की पार्टी और मिडिल क्लास की पार्टी? आज तो कहा जाता है पीपल्स पार्टी पार्टी है करप्ट लोगों की, वडेरों की, मीरों की, पीरों की पार्टी है। देखिए, जो हमारा डॉक्यूमेंट है, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने पहला डॉक्यूमेंट था, उसमें तो यही है जो मैंने बयान किया आपके सामने। तो जो कहने का जो सवाल आपने किया उसका वो पार्टी आज की पार्टी में फर्क नहीं है। उस टाइम की क़यादत आज की क़यादत में फर्क नहीं है। देखें, मैं पहले तो वो कहूँ बात जो पहले सवाल आपका है, तो इसलिए हम मोहब्बतें फैलाने वाले पर चीज़ वफाक की पार्टी है। MQM नून, सॉरी, ये हमारे जो दोस्त बैठे हैं बेग साहब, ये नून के, ये भी एक वफाक की पार्टी है, नेशनल पार्टी है। इसी तरह PTI भी। आप उसको GT रोड की पार्टी कहते हैं? नहीं, मतलब एक नेशनल पार्टी है, मानना पड़ेगा। और इसी तरह जो है वो PTI नेशनल पार्टी है, पीपल्स पार्टी एक नेशनल पार्टी है। तो हम नेशनल सोच पैदा करना, अगर मैं आपको मिसाल दूं कि अगर मुजीबुर रहमान यहाँ 20 सीटें जीत जाता और जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद 20 सीटें वहाँ जीत जाता, तो पाकिस्तान 2 लाख नहीं होता। क्योंकि नेशनल सोच, नेशनल लीडर पैदा करना और बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने हमेशा सिंध कार्ड नहीं खेला। देखें, ये पीपल्स पार्टी, जब आप इक्तदार में होते हैं नेशनल में, तो आप नेशनल पार्टी होते हैं। जब आप सिंध के अंदर इक्तदार में होते हैं तो आप कॉम्प्रेस पार्टी होते हैं। नहीं, ऐसी की बात नहीं है। लोगों के सेंटीमेंट्स के साथ। नहीं, मेरी बात सुनिए। हम जो है पाकिस्तान की पार्टी है, और जो मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी सेंटर टू द लेफ़्ट पार्टी है,
اور ہماری سروائیولٹی، ہمارا آئیڈیالوجی وہ اسی طرح ہم چل سکتے ہیں. پیپلز پارٹی اگر ریجنل پارٹی ہو جائے گی تو ہماری سروائیولٹی نہیں رہے گی. کیا سہیل انور سیال کے بیان کو آپ اون کرتے ہیں؟ دیکھیں ایم پی ہے آپ کا، میری بات سنیں. کیا جام خان شورے کے بیان کو آپ اون کرتے ہیں؟ دیکھیں اسمبلی کے فورم پہ انہوں نے کہا ہے دیکھیں ہم ایسی سوچ پیپلز پارٹی کی، نیشنل پارٹی کی. بلاول صاحب نے آج سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے. وہ اسٹینڈ کرتے ہیں کہ میں بیان واپس نہیں لوں گا. آج بھی میڈیا کے ساتھ یہی بات. میں تو دیکھو میرے بھائی، میں ایک چھوٹا غریب ورکر ہوں. میں تو بلاول کی سوچ کے پیچھے چلوں گا نا. وہ بھی ہمارے دوست ہیں، مگر بلاول کی جو بھی سوچ ہوگی اس پر ہم اسٹینڈ کریں گے. سر بیگ صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے ایسی سیاست، نفرت کی سیاست، عصبیت کی سیاست آج بھی ہے؟ لوگ تو آج بھائیوں کی طرح رہتے ہیں اور بہت حد سے زیادہ وہ نفرتیں ختم ہوئی ہیں. آج بھی یہ سیاسی پارٹیاں اسی لائن پہ چل رہی ہیں. دیکھیں امتیاز، کل جو سیال صاحب کا بیان تھا یہ بہت ایک امیچورڈ انہوں نے بیان دیا ہے اور بڑی بدمزگی اس سے جو پیدا ہوئی ہے. مگر کل تک یہ سوچا جا رہا تھا کیونکہ اس وقت زرداری صاحب و بلاول پیپلز پارٹی جو ہے یہ جعلی اکاؤنٹ جو ہیں اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشر میں ہے، تو اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے شاید اس طرح کا ایک نیا چیز شروع کی گئی ہے. مگر آج میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں بلاول صاحب کو کہ انہوں نے بھی اس چیز کو کنڈیم کیا ہے. اور مجھے آپ بتلا رہا ہوں کہ ان کی میری نظر میں عزت بہت بڑھ گئی ہے. حالانکہ ہی از ویری ینگ، اور جو ینگ لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ ایموشنل ہوتے ہیں، مگر تھرو آؤٹ الیکشن کمپین میں بھی اس نے جن میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے وہ بہت زیادہ اپریشیٹو ہے. اور یہ شو کر دیا کہ میچورڈ ہونے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے. ایک ینگ آدمی زیادہ میچورٹی کا مظاہرہ کر رہا ہے اور ایک میچورڈ آدمی جس کو میچورٹی کا اظہار کرنا چاہیے وہ امیچورڈ بن رہا ہے اور نان ایشوز جو ہے اس کی وہ پالیٹکس کر رہا ہے. اور اس سے کیا دیکھیں، ہم اس وقت اسمبلیز کے اندر اگر ہمیں عوام نے بھیجا ہے تو ہمیں اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کپڑے اتاریں اور ہم ایک دوسرے کو بلا بارا کہیں اور اس میں جہاں پہ ہم ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اتنی زیادہ نفرتیں پیدا ہو جائیں کہ وہ جو ایشوز پہلے بھی ارپٹ ہو چکے ہیں. سندھ کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بار پہلے بھی جب اردو کے اوپر اس طرح کے مظاہرے ہوئے تھے اور لوگ مارے گئے تھے. ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح کی چیز مہاجر کارڈ اور سندھی کارڈ میں آج کل امتیاز میں ایک چیز بتا دوں کہ تھوڑا سا لوگ لڑنا چاہتے ہیں اسی نفرت کی ساتھ. لوگ سمجھ گئے ہیں، لوگ بہت سمجھ گئے ہیں کہ جی دیکھیں ہمیں لڑوایا جاتا ہے، مگر دیکھیے جو ٹول بنے ہوئے ہیں انہیں بھی تو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے نا. سیال صاحب کو ریسٹرین کرنا چاہیے تھا اس طرح کی جو انہوں نے لینگویج یوز کی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ مت سوچیں کہ جتنے اردو اسپیکنگ ہیں وہ سب کے سب ایم کیو ایم سے تعلق رکھتے ہیں. نہیں جناب، میں بہت زیادہ اتنے اردو اسپیکنگ لوگوں کو جانتا ہوں جو جناب پیپلز پارٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں، جو نون لیگ کے اندر ہیں. تو اگر میں ابھی اس کے بات کر رہا ہوں پیپلز پارٹی میں میرے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے اس وقت میں جب الطاف کا توتی بولتا تھا، اور آج میں آپ کو امتیاز بتلا رہا ہوں، اس سے پہلے میں نے کبھی کسی کو نہیں بتلایا کہ جب وہ کھڑے ہوئے الیکشنز کے اندر پیپلز پارٹی کی طرف سے تو الطاف نے ایک بار یہاں پہ کنہیں کو فون کیا انگلینڈ سے کہ جی ان کو ایلیمنیٹ کر دو، ان کو مار دیا جائے. مطلب ہمیں ایجنسیز نے بتلایا کہ کچھ عرصے کے لیے آپ یہاں سے نکل جائیں. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ سیال صاحب اگر اردو لوگوں کو برا کہہ رہے ہیں تو خدا را اس میں آپ کی پارٹی میں بھی لوگ ہیں، ان کے دل پہ کیا گزرے گی، وہ کس طرح اس چیز کو فیس کریں گے. تو میرے خیال سے کہ آج بلاول صاحب نے جو میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے اس سے بڑی ہمت بندی ہے لوگوں کی، اور لوگوں نے آنے سے پہلے بھی میری کچھ لوگوں سے ایک چیز بیگ صاحب، پارٹی کے اندر لیڈرشپ کی گرپ کمزور ہوئی ہے. پہلے پالیسیز ہوتی تھی، ایکشن لیا جاتا تھا، آج نہیں لیا جاتا. کیا وجہ ہے؟ کیا لیڈرشپ کرپٹ ہو گئی ہے؟ لیڈرشپ کو وہی لوگ چاہیے جو لائل لوگ ہوں، جو کرپٹ ہو، جو اے ٹی ایم مشینیں ہوں، جو پیسہ کما کے دیں. اسی وجہ سے لیڈرشپ خاموش ہے. دیکھیے امتیاز، آپ نے بہت اچھی بات کہی. دیکھیے کچھ ہوتی ہیں غلطیاں، کچھ ہوتی ہے سلپ آف ٹنگ، اور کچھ ہوتے ہیں بلنڈرز. سیال صاحب نے جو آج کیا کل یہ اسمبلی کے اندر، اور بات یہ نہیں ہے کہ انسان کبھی جذباتی ہو جاتا ہے. میں آپ کے پروگرام میں جذباتی ہو سکتا ہوں، کچھ کہہ سکتا ہوں، مگر بعد میں آپ سے ایکسکیوز بھی کروں کہ یار I'm sorry میں تھوڑا جذباتی ہو گیا تھا، میں نے یہ کہا. ہم یہ سوچ رہے تھے کہ آج جب بلاول صاحب اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیں گے اس کے بعد وہ معافی مانگیں گے اور ایکسکیوز کر دیں گے، سوری کر دیں گے. دیکھیے فواد نے بھی ایک گندی لینگویج یوز کی، واہیات لینگویج اس نے بھی یوز کی وہاں پہ، مگر بعد میں جب اس نے دیکھا کہ نہیں میں نے غلطی کی ہے تو اس نے اپنے الفاظ جو ہیں وہ واپس لیے. تو آج مجھے مگر سیال صاحب نے یہ جو ڈٹائی کا آج مطلب ثبوت پیش کیا ہے اس میں دیکھیں، مگر دیکھیں پارٹی کا بھی
یہ گڈ کاپ اینڈ بیڈ کاپ کی سٹوری نہیں ہونی چاہیے. امریکہ میں ایک چیز بڑی مشہور ہے, گڈ کاپ اینڈ بیڈ کاپ. ایک آدمی اچھا بن جاتا ہے اور ایک برا بن جاتا ہے. کیا بلاول صاحب کو یہ نہیں چاہنا چاہیے تھا کہ سیال صاحب کو کچھ دن کے لیے سسپینڈ کر دیتے ہیں؟ کیا پالیسی ہے پیپلز پارٹی کی یہی اس سیاست کرنے کی؟ کیا سہیل انور سیال پیپلز پارٹی کی قیادت بلاول صاحب, زرداری صاحب, فریال ٹالپور صاحب سے زیادہ طاقتور ہیں؟ یا پارٹی نے کہا ہوا ہے کہ ایسی سیاست کریں کیونکہ آپ کو کچھ نہ کچھ تو دکھانا پڑتا ہے, کیونکہ آپ کی 10 سالہ کارکردگی, کیونکہ آپ کے گردن میں بھی سریا آ گیا ہے, کہ کیونکہ آپ گورنمنٹ کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کا بھی دماغ خراب ہو گیا. بے نظیر صاحبہ کے دور میں اتنا آپ کو میجورٹی نہیں ملی تھی جتنا اس دفعہ ملی, نہ کارکردگی نہ کچھ, پھر بھی آپ کی گورنمنٹ بنتی ہے. سب سے پہلے تو میں نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ ہم جو ہے پیپلز پارٹی جو ہے, جو بھی اکائیاں ہیں, جو بھی لوگ ہیں, ان کو ملاپ کر کے ایک نیشنل پارٹی ہے. تو اس کا اظہار سر کہنے سے تو نیشنل پارٹی نہیں تو ہوتی پھر نا, دیکھیں پتہ بھی تو چلے, ریفلیکشن بھی تو ہے نا پارلیمنٹ کے اندر, آپ کا ریفلیکشن کیا ہے؟ میرے کہنے یا نہ کہنے سے, اور بلاول کی اسٹیٹمنٹ کی زیادہ وزن ہے کیونکہ وہ چیئرمین ہے پارٹی کا. جب آج اس نے چیئرمین صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے تو وہی لائن پیپلز پارٹی کی ہے. اور ہم تو چاہتے ہیں کہ اکائیوں کے لوگ, پاکستان میں رہنے والے جو بھی لوگ ہیں. ایک واقعہ آپ کو یاد ہے ڈاکٹر عاصم کا, ڈاکٹر عاصم فاروق ستار صاحب سے ملاقات کر کے آئے تھے, پارٹی سے کانفیڈنس میں نہیں لیا تھا, آپ نے ان کو کراچی کی پریزیڈنٹ شپ سے واپس لے لیا. ایک دوسرا بندہ تھا آپ کو سعید غنی صاحب, انہوں نے بھی کانفیڈنس میں نہیں لیا تھا, گورنر کے ساتھ ملاقات کی تھی, آپ نے اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا. آج اس کے اوپر بھی ایکشن نہیں لے رہے. بریک کا ٹائم ہو گیا, بریک کے بعد آتا ہوں اور اس بات کو کنٹینیو رکھتا ہوں. ویلکم بیک ناظرین, ہمیں جوائن کیا تھوڑا سا لیٹ ہوئے ڈاکٹر صفدر عباسی صاحب, سینئر MGDA ہیں, PP ورکرز کے سربراہ ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ کے آ جاتا ہوں آپ کی طرف. ہاں یہ طاقتور ہے, ایک کو آپ نے پریزیڈنٹ سے واپس لے لی, سہیل انور سیال سے کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے, سعید غنی سے کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور ایک سے آپ نے اسی لیے کہ آپ نے پارٹی پالیسی کو آپ نے ٹو نہیں کیا, آپ نے قیادت سے پوچھا نہیں. یہ کچھ افراد جو 5 کا ٹولہ ہے اتنا طاقتور کیوں ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں بہت سے واقعات جو آپ بتا رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ہر منٹ تبدیلی ہوتی ہے. آپ نے جو 1-2 واقعات بتائے وہ میرے علم میں نہیں ہے, مگر یہ ہے کہ پارٹی لیڈرشپ فیصلہ کرتی ہے, ہم جیسے ورکر تو نہیں کرتے ہیں. پارٹی لیڈرشپ جو بھی فیصلہ کرتی ہے وہ ہمیں قابل قبول ہے, اور میں اس کا جواب یہی دے سکتا ہوں. آپ نے MQM کو تنقید کا نشانہ بنایا, سب کچھ کیا پارلیمنٹ کے اندر, آپ جو ہے نا بھتہ خور ہیں, آپ جو ہے نا لوگوں کو بوری میں لاشیں بند کر دے, آپ ان کے ساتھ اقتدار میں بھی بیٹھتے ہیں, قائد تحریک کے ساتھ بار بار آپ ملتے بھی تھے, ٹوپیاں پہنتے تھے بھی, پہناتے بھی تھے. اس ٹائم صحیح تھی, MQM بہتر تھی, سب کچھ تھا, فطری اتحاد تھا, سیاسی اتحاد تھا, ہم بھائی ہیں, سب کچھ ہیں. آج ان کو ٹارگٹ بنا رہے. دیکھیں ڈیموکریٹک اور پارلیمانی سیاست میں ساری دنیا میں یہ چیزیں اتحاد بنتے بھی ہیں, ٹوٹتے بھی ہیں, جڑتے بھی ہیں, ٹوٹ بھی جاتے ہیں. تو کل تک وہ MQM والے ہمارے ساتھ تھے, ایک زمانے میں نون والوں کے ساتھ ہیں, آج PTI والوں کے ساتھ ہیں. تو یہ تو مطلب یہ چیزیں ڈیموکریٹک جو معاشرے میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. یعنی کہ جس کو چور کہو, ڈاکو کہو, بدماش کہو, اس کے ساتھ اقتدار میں بھی ساتھ ہو, یہ اصول ہے, یہ جمہوریت ہے, یہ پارٹی پالیسی ہے. میری بھائی بات سنیں, میری بات سنیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حکومت بنانی ہوتی ہے تو آپ کو ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے, یعنی کہ کمپرومائز, مفادات, ساری ذاتی, دنیا میں پارٹی, ہوتا ہے. کرسی کے مفادات, عوام نہیں ہے, مینڈیٹ نہیں ہے, ڈیلیور نہیں کرنا, کرپشن کرنا ہے, اتنے اسکینڈلز, کوئی NICVD بھی نہیں چھوڑا, اس کے اوپر بھی ایک بندہ نہیں ہے جو آپ کا جس کے اوپر کیسز نہیں چل رہے. میرے بھائی یہ ڈیموکریٹک پالیٹکس میں ڈیموکریٹ میں کرپشن الاؤ ہے. نہیں کرپشن کی بات نہیں, کرپشن کی بات کرتے ہیں, جمہوریت خطرے میں. بات سنو میری ایک آخر, پھر آپ بھلے میرے کو اب چھوڑیں, پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. دیکھیں برطانیہ میں کہاں لیبر پارٹی اور کہاں کنزرویٹو پارٹی اور کہاں لبرل پارٹی, ان کا اتحاد ہوا, حکومت بنی, پھر ٹوٹ گیا. تو اب جب اس طرح کے جسٹیفائی, نہیں میں جسٹیفائی نہیں, ساری دنیا کی جہاں بھی پارلیمانی سسٹم ہے, وہاں ہندوستان ہو, پاکستان ہو, ساری دنیا میں کہیں بھی جائیں, جب حکومت بنانی ہوتی ہے, اگر آپ کو آنا ہے اقتدار میں, کیا عمران خان سب کچھ کریں گے آپ؟ نہیں, عمران خان کا جو اتحاد ہوا ہے
وہ کن کے یہ جسٹیفیکیشن ہے عمران نہیں خان جسٹیفائی نہیں ہے. ڈیموکریسی میں اس طرح ہوتا ہے. یعنی کہ دہشت گرد کر کے آپ اپنے ساتھ بیٹھ جائیں. نہیں دیکھیں بات سنیں اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہم چیز سے گیو اپ کرتے سر ہیں. آپ کو کیا کہوں, یہ تو پیپلز پارٹی وہ ہے یا نہیں ہے. آپ نے تو عزیر کو بھی اپنے ساتھ بٹھا دیا تھا, اس کے کہنوں پہ آپ نے ایم این ایم پی ایس کی سیٹس دی تھی. آپ کو پتا ہے, میں آپ اس کی ڈیٹیل میں, ڈاکٹر صاحب آپ لیٹ ہوئے تھوڑا سا. کیسی سیاست ہو رہی ہے, وہی نفرت کی سیاست اسمبلی کے اندر آپ دیکھیں, وہی نفرت, وہی ٹارگٹ. پہلے تو میں معذرت کرتا ہوں, میں تھوڑا سا دیر ہوگی جی آنے میں. بنیادی بات یہ کہ بات یہ نہیں کہ اتحاد, یقیناً میں ڈاکٹر صاحب کی بات ایگری کروں گا کہ جمہوری سیاست کے اندر, پارلیمانی سیاست کے اندر اتحاد بنتے ٹوٹتے ہیں. لیکن دیکھنا یہ کہ یہ جو اٹیک ہے جو آج ایم کیو ایم کے اوپر ہو رہا ہے, کیا وہ جسٹیفائڈ ہے کہ نہیں ہے. بات یہ کہ جس طرح آپ نے کی کہ بھئی یہی ایم کیو ایم تھی, بلکہ اس سے زیادہ جب وہ خطرناک ایم کیو ایم تھی, اب تو پھر بھی بیچارے کی جو نا وہ کہتے ہیں نا ڈنگ نکل گئے ہیں, اب تو بغیر ڈنگ کی ایم کیو ایم ہے. تو ان کو آپ اٹیک کر رہے ہیں کہ جی آپ بتا خور تھے اور آپ کیا تھے, بلکہ اور ان کے ساتھ جو حقیقی لیڈر تھا ان کے بتا خوروں کا, وہ تو اس کے ساتھ آپ نے, جس طرح آپ نے کہا کہ جو ٹوپیاں بھی ایکسچینج ہوئیں اور آپ کے روز بندے لندن پہنچ کے اس سے مل بھی رہے ہوتے تھے, روز جو نا ان کے ساتھ آپ کا وہ بھی تھا, اتحاد بھی تھا, سب کچھ تھا, اس کے انڈرسٹینڈنگ بھی تھی, اور عزاداری الطاف بھائی بھائی کے نعرے بھی لگتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف اس تناظر میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ اٹیک کیوں ہے کہ آج پیپلز پارٹی کے وہ لوگ جو کہ زرداری صاحب یا محترمہ فریال صاحبہ کے نزدیک ترین لوگ ہیں, وہ کیوں ایم کیو ایم پہ اٹیک کر رہے ہیں. اس کو میں سمجھتا ہوں سوچنے اور دیکھنے والی بات ہے, اور میں یقیناً یہ محسوس کر رہا ہوں کہ یہ ایک ڈیلیبریٹ اٹیک کیا گیا ہے. اس کے آگے مقاصد کیا ہیں, یہ آئندہ آنے والے دنوں میں سمجھتا ہوں ہمیں پتہ لگے کہ ان کے آگے مقاصد کیا ہیں اور کس وجہ سے جو نہیں. ایک صاحب آپ والی بات کی ہے ڈاکٹر صاحب نے, ڈیلیبریٹ, سوچ سمجھ کے, یہ کوئی جو جذباتی نہیں تھا, یہ پلان کیا گیا ہے. دیکھیے بالکل امتیاز, میں نے آپ سے یہ کہا کہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ ہو رہا ہے, یعنی کہ ایک طرف اچھا بنا جا رہا ہے, ایک طرف برا بنا جا رہا ہے. دیکھیے کبھی بھی ہر پارٹی میں یہ ہوتا ہے کہ اگر پارٹی کی ڈسپلن کی کوئی خلاف ورزی کرتا ہے, ہمارے ایک ایم این اے سینیٹر تھے نہال ہاشمی, انہوں نے کچھ ایسے الفاظ کہے جو پارٹی نے, آپ یقین کریں کہ ان کو بالکل الگ کر دیا, ان کے سینیٹرشپ بھی چلی گئی, سب کچھ چلی گئی. اتنی بڑا واقع ہوا, کیا صرف اس کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا؟ نہیں, میرے خیال سے بھٹو صاحب کو چاہیے تھا, بلاول بھٹو صاحب کو, کہ ان کو سسپینڈ کرتے, ان کو لیٹر ایشو کرتے. یہی ہو رہا ہے نا, ایک طرف وہ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں اور دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے بیان کے اوپر قائم ہیں, اور اب ایک دوسری آواز بھی اس کے اندر شامل ہو گئی ہے. دوسرے ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے یہ لگا کہ اگر ہمیں حکومت فارم کرنی ہے تو یہی لوگ بہت اچھے ہو جائیں گے اور اس میں سب برائیاں ختم ہو جائیں گی, اور اگر یہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو ان کے اندر تمام برائیاں ہیں. آج جب آپ انٹرو دے رہے تھے تو مجھے وہ وقت یاد آ گیا کہ زرداری صاحب جو تھے جناب, وہ گئے تھے 9-0 کے اوپر اور ٹوپیاں ایکسچینج ہوئی تھی, اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ بلاول ہوگا اور آپ کی جو بچی تھی ان کی فضا جو تھی, الطاف کی فضا جو تھی, یہ ہوں گے اور یہ فیوچر کے ہمارے لیڈر ہوں گے اور آپ ہمارے بھائی ہیں اور سب کچھ ہے. آج انہی کو آپ, اور پھر میں آپ کو ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے آپ ایم کیو ایم کو برا نہیں کہہ رہے, آپ کے کئی اردو اسپیکنگ لوگ جو ہیں جو آپ کی پارٹی کے اندر بھی موجود ہیں, وہ بھی آج ہرٹ ہوئے ہیں اس چیز سے. میرا بھائی اپنا جو ہے وہ نون کے پیپلز پارٹی میں. دوسری چیز جو ہے نا, میں آپ کو ایک چیز اور بتلانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے کچھ اس طرح کی بھی بدبو آ رہی ہے اس تمام چیزوں سے کہ پیپلز پارٹی سوچ رہی تھی کہ ایم کیو ایم جو پرابلمز کا شکار تھی, ہمیں کچھ زیادہ سیٹس یہاں سے ملیں گی. اب جب ان کو نہیں ملیں اور پی ٹی آئی کو زیادہ سیٹس یہاں سے کراچی سے مل گئیں تو سم ہاؤ ایم کیو ایم جو ہے آپ کو اور زیادہ برے نظر آنے لگی. مگر میرے خیال سے اب سینئر لیڈرشپ کو چاہیے کہ اس وقت بیٹھے, اس چیز پہ توجہ دے, کیونکہ اگر یہ چیز فلیئر اپ ہو گئی تو پھر کیا ہوگا, اس کو روکنا بہت مشکل ہو جائے گا, اور پھر دونوں طرف سے اس طرح کی چیزیں ہوں گی جس سے ڈیفینیٹلی ہماری آپس کے اندر جو ہیں اس کے اندر بدمزگی پیدا ہوگی. بیگ صاحب ایک اور ایشو بڑا خطرناک, وہ جی ہاں, تحمود تالپور صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے ووٹ خریدے ہیں سینٹ الیکشن میں. الیکشن کمیشن نے اس کو نوٹس دیا ہے. جب اسمبلی کے اندر خرید و فروخت کی بات ہو کہ ہم نے پیسے دے کر, کسی کو نوکری دے کر ہم نے جو ہے نا ووٹ خریدا ہے, یہ جمہوریت قربانی دی قیادت نے. اس ملک نے ایسی جمہوریت کو دیکھنا تھا, اس عوام نے ایسی قربانی دی, ان پارٹیوں کے لیے قربانی دی جن کے ایم پی اے کہہ رہے تھے کہ ہم نے جو ہے نا ووٹ خریدا ہے سینٹ کا. الیکشن کمیشن نے ان کو نوٹس کر دیا ہے. دیکھیے امتیاز میں بھی آپ کے لیے ایک بڑی یہ نئی چیز ہوگی, مگر ہم تو شروع سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ جو ہے وہ ہوئی ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت کے اندر اس طرح کی اور بہت سی چیزیں سبھی پولیٹیکل پارٹیوں نے یہ کیا ہے,
सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने खरीदो फरोख्त की है अपने दौर में, छांगा मांगा से लेकर अपनी सियासत देखे हर पॉलिटिकल, लेकिन ये सीखे नहीं है अपनी माजी की गलतियों से। क्या सबब है? मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है कि इस चीज़ को बंद होना चाहिए। आप सही कह रहे हैं कि दूसरी पार्टीज़ भी थी, वो इसके अंदर इन्वॉल्व रही हैं, मगर अब देखिए वक्त बदल गया है। तो अब मेरे ख्याल से पार्टीज़ को भी चाहिए कि चीज़ देखिए, एक तो ये याद रखें कभी कोई चीज़ें छुपती नहीं हैं। वक्त के साथ साथ अभी भी देखें कि जो भी रिगिंग हुई है, जो बिलावल साहब खुद कहते हैं कि सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर और सेलेक्टेड पार्लियामेंट जो बनाई गई है, आप देखेंगे इस तरह की बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। क्या हुआ सेनेट के इलेक्शंस में के अंदर, क्या हुआ? की गवर्नमेंट को भी कहा था आरओ की गवर्नमेंट है, आरओ ने आपको जितवाया है। यहाँ तो हर इलेक्शन, हर गवर्नमेंट, जो भी हुकूमत, जो भी वजीर आजम, उसके ऊपर उंगली उठती है। देखिए इस वक्त तो तमाम पार्टीज, आप चाहे पीपल्स पार्टी को ले लें, चाहे अपोजिशंस को ले लें, चाहे मेरे भाई की पार्टी को ले लें, सबको ले लें, भाई तो सब इक़्तिदार यही में कह है, रहे इमरान हैं, खान के साथ जीडीए इक़्तिदार में। सब यही कह रहे हैं कि जनाब रिगिंग तो हुई है ना, मतलब इंटीरियर सिंध के अंदर भी काफ़ी रिगिंग हुई है, मतलब जो सीट्स मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। ये दूसरी बात है कि कुछ पार्टीज़ ने ये कहा है कि जी अब हम इस मसले को नहीं लेकर चाहते और हम चाहते हैं कि हुकूमत को किसी तरह हाथ मजबूत करें ताकि हमारा निज़ाम जो है वो चले, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता इन तमाम चीज़ों को। डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट की कोई सिमत नजर नहीं आती, डायरेक्शन नजर नहीं आती। कह रहे थे कि हमारे पास टीम है, बड़ी तैयारी है, ये आते ही चीजें बेच देते हैं, ये आते ही जो है ना कहते हैं कि हमने जो ना आईएमएफ के पास नहीं जाना था उसके पास जाने के लिए तैयार हैं, ये इमारतें लीज पे देने के लिए तैयार हैं, ये टैक्सेशन करने के लिए। ये थी गवर्नमेंट की तैयारी। ये कहते थे हम कशकोल तोड़ देंगे और चंदे के लिए निकल पड़े हैं। ये थी गवर्नमेंट, ये था नया पाकिस्तान, ये थे, लोगों ने ये एक्सपेक्टेशंस रखी थी इमरान खान गवर्नमेंट से। देखिए जी, बुनियादी बात ये तो यकीनन कोई पीटीआई के जो सर आप इत्तेहादी हैं, मिनिस्ट्री ली हुई है इत्तेहाद सर, अपनी जगह है, आप इत्तेहाद- सपोर्ट करते हैं नहीं, इमरान अर्ज खान है, के साथ। अर्ज है, इत्तेहाद अपनी जगह है। मतलब ये कि हमारी फेडरल, जिस तरह मैंने आपको कहा पहले भी आपसे बात हो रही थी, जीडीए के 3 मेंबर थे, उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट में उनके साथ इत्तेहाद किया है, जॉइंट अपोजिशन हमने सिंध में बनाई है, वो एक अपनी जगह बात है। एहतजाज तो लेकिन- करेंगे ना आप, थोड़ी अर्ज असेंबली सुनिए, के अंदर, अर्ज असेंबली सुनिए। के बाहर। मैं बात मुकम्मल करूँगा हाँ, फिर आप। बात है कि लेकिन जहाँ तक सवाल आपने उठाया, यकीनन मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि जिसकी शायद पीटीआई के दोस्त एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे अपनी पोजीशन अवाम के आगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त अर्ली स्टेज है। ठीक है, हो सकता है कि उन्होंने दावे कुछ ज़्यादा ही कर दिए हों, लेकिन पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है उसके अंदर इस वक्त बड़ी सीरियस किस्म की जो है प्रॉब्लम मुझे जो नज़र आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों के लिए स्पेस ख़त्म हो गया है इस वक्त। जो है ना, अगर आप देखें तो जो 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 सारा का सारा महवर वो मिलिट्री जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तरफ है, सारा हमें नज़र आ रहा है, और जो पॉलिटिकल स्पेस थी सियासत की वो बहुत हद तक और इमरान खान भी इस नेक्सस में नहीं है। लेकिन इमरान उनकी खान बैकिंग देखिए, के साथ जिस- जो चीजें देखिए, कर रहा है। मैं इस वक्त ये समझता हूँ कि इमरान खान शायद एक बेस्ट पॉलिटिकल ऑप्शन था इस सारे हवाले से, क्योंकि आप वरना कहाँ जाएंगे, जरदारी के पास जाएंगे जो कि ऑलरेडी इतना बदनाम हो चुका है, या फिर वापस आप नवाज शरीफ साहब की तरफ जाएंगे जिसको आपने 1.5 साल पहले निकाला है अभी आपने। तो कहने का मतलब ये एक वायबल पॉलिटिकल ऑप्शन थी, मजबूरी खान साहब की। थी। नहीं, मैं समझता हूँ कि वायबल पॉलिटिकल ऑप्शन थी, और प्रोबेबली पछताएंगे नहीं? प्रोबेबली मैं अर्ज करूँ, प्रोबेबली मैं समझता हूँ कि शायद वाहिद जमहूरी ऑप्शन मुझे नजर आ रही है। इसके बाद मुझे तो कोई और ऑप्शन भी पाकिस्तान की सियासी डॉक्टर साहब एक चीज आप, नवाज शरीफ को बाहर निकालने के लिए, एमक्यूएम को कराची से बाहर निकालने के लिए इन लोगों को लाया गया है। यानी कि ये बातों से तासुर मिलता है। देखिए ये बात तो न कहें कि जी उनको वोट नहीं मिले, ठीक है, वोट मिले हैं, पीटीआई ने वोट लिए हैं, और पीटीआई ने और द ईयर्स पिछले जो खासतौर पर पिछले 5 साल के अंदर 2011-10 के बाद 7-8 साल के अंदर उन्होंने यकीनन अपना वोट बैंक बिल्ड किया है। पिछले इलेक्शन में भी हालांकि इतनी मेजॉरिटी तो नहीं ली, नहीं, जेल में डाल के, लोग तोड़ के, हुकूमतें खत्म करके। मेरी नज़र में इस वक्त जो इमरान खान साहब की जो ये असेंट है इस इलेक्शन के अंदर, वो इस वजह से हुई क्योंकि लोग बदजन हो गए थे दोनों दूसरी जमातों से। और मैं उसमें बदजनी की बुनियादी वजह ये बयान करता हूँ कि जी जो सबक हमने 2005 के अंदर हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में हमने पढ़ा और हमने लिखा, उस पर हमने अमल ही नहीं किया। वो जैसे ही 2008 में गवर्नमेंट आई, पहला हल्ला तो जनाब रज़ाई साहब ने जाके पंजाब पे बोला, हल्ला मारा, और जाके शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को ख़त्म करके जो ना वो उधर उन्होंने पंजाब में अपनी गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की, नहीं बना सके। लेकिन कहने का मकसद ये कि जो मैं बुनियादी तौर पर समझता हूँ कि इस वक्त ठीक है, अपनी तमाम तर कमज़ोरियों के साथ शायद पीटीआई एक वाहिद पॉलिटिकल ऑप्शन थी जिसको अवाम ने वोट देकर लाए। हो सकता है जिस तरह आप क्या मिनी बजट को, जिसके ऊपर ईसीसी ने एक दिन पहले फैसला किया कि हम मौखर करते हैं, बिजली का टैरिफ चेंज नहीं करते, बढ़ाते नहीं है,
दूसरे दिन गवर्नमेंट ऐलान कर देती है। सोशल मीडिया पे गवर्नमेंट चल रही है, सोशल मीडिया पे खारजा पॉलिसी चल रही है, सोशल मीडिया पे पूरा निजाम चल रहा है। सर आपने मेरे स्टूडियो में मेरे शो के अंदर कहा था कि खान साहब आएगी, बड़ी चेंजेस आएंगी, वो लोग टीम में लगाए गए जिनके ऊपर हम तनकीद है। जुल्फी बुखारी को जो बाहर का पासपोर्ट रखता है, पीटीआई का मैं कोई मेंबर नहीं हूँ सर आपने कहा मैंने कहा तमाम देखिए मेरी बात सुनो, हाँ बिल्कुल मैं आज भी इनसे बेहतर मैं आज भी ये कहता हूँ, और मैं अभी भी ये समझता हूँ कि पीटीआई एक, जिस तरह मैं आपको कह रहा हूँ, एक वायबल और शायद प्रॉब्ली ओनली ऑल्टरनेट था इस सारे सिनेरियो के अंदर, क्योंकि जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ किसने डिसाइड किया कि बेस्ट ऑप्शन है? इसी को अवाम ने डिसाइड किया, किसी दूसरी कुव्वत ने डिसाइड किया? इस हद तक कहूंगा कि उनको वोट मिला, उनको एक पॉपुलर वोट मिला, ये आप लोग एक्सेप्ट करेंगे, ये ना कहेंगे कि उनको पॉपुलर वोट नहीं मिला। हाँ ये हो सकता है कि जी कि उनके हक में जो इदारे थे शायद उनके हक में थे कि जी वो आइन गवर्नमेंट फॉर्म करें, लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने पाकिस्तान के पॉपुलर वोट के साथ जो ना इलेक्शन जीत के वो आए हैं। अब या तो ये आप उसको चैलेंज करें, एक तरीक़ेकार मौजूद है कि जी आप उनकी पॉलिटिकल जो अपने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के जरिए जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आप जाएं उनकी उसको करें। तो मेरी नज़र में इस वक्त मैं इसको सफाई इस तरह कहूँगा कि अपनी तमाम तर कोताहियों और गलतियों के साथ मेरी नज़र में अब भी शायद अगर कोई पॉलिटिकल ऑप्शन वायबल अवेलेबल है तो ये गवर्नमेंट है। इसके बाद जो मामलात खराब हो जाएंगे। अवाम का बेस्ट ऑप्शन थे या थर्ड फोर्स का? सफदर साहब की बड़ी इज्जत करता हूं, मगर आज मैं हैरान हो गया हूं ये सुन के कि जो सफदर साहब कह रहे हैं कोई खलाई मखलूक को ये हक नहीं है कि वो डिसाइड करे कि क्या बेस्ट ऑप्शन पाकिस्तान के लिए है। ये ऑप्शन जो है अवाम का ऑप्शन है कि वो सेलेक्ट करें, चाहे किसी को भी लेके आए। अब मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं कि जो हर कोई ये कह रहा है कि सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ साहब 249 से इलेक्शंस लड़े, ये कह दिया गया कि जी 600 वोट से जो है वो फैसल वाडा जो है वो जीत गया है। हम आरओ के पास गए, उसने मना कर दिया कि रिकाउंटिंग नहीं होगी। हम इलेक्शन कमीशन में गए, आज 40 दिन हो गए हैं, 2 महीने हो गए हैं, हम दर दर के खा रहे हैं, मगर हमें अभी तक सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि यस आपका 600 का डिफरेंस है, आप इसकी दोबारा रिकाउंटिंग कराएं। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर हमें मना कर दिया कि नहीं जी कोई रिकाउंटिंग नहीं होगी। ये एक मिसाल नहीं दे रहा हूं मैं, इस तरह की कई ऐसी मिसालें हैं। कहने का मकसद ये है कि किसी को ये कोई हक नहीं है कि अगर उसको किसी की शक्ल पसंद है तो आप उसको वजीर आजम की। फिर क्या हुआ, इस वक्त 40 दिन के अंदर 40 लतीफ़े ज़रूर मार्केट में सुनने को मिले हैं हमें सोशल मीडिया पे। इसके अलावा कल अखबार डॉन के अंदर फ्रंट पेज के ऊपर एक न्यूज़ आई है जिसमें एशियन डेवलप बैंक ने ये कह दिया है कि लास्ट ईयर जो आपकी 5.8% जीडीपी आई थी, इस साल 4.8 से आगे जीडीपी नहीं आएगी, कम ज़रूर हो सकती है। जो देखिए इंडिकेटर्स 40 दिन में नज़र आ जाते हैं हमें क्या हो रहा है। दे आर लॉस्ट, कुछ नहीं कर सके, प्राइसेस बढ़ गए, गैस के प्राइसेस बढ़ गए, हमारी एक्सपोर्ट्स कम होने जा रही हैं बाहर से। सऊदी अभी तक हुकूमत ये डिसाइड नहीं कर सकी है कि उसे आईएमएफ के पास जाना है कि आईएमएफ के पास नहीं जाना है। जो बजट आया है उसके अंदर हमने ये लगाया था कि जी 40 लाख तक अगर किसी आदमी ने कोई नहीं दिया तो वो ना घर नया खरीद सकता है। मुझे बड़ा अफसोस है कि आप एक सिग्नल पे खड़े हों, एक आदमी जो है वहां पे लैंड क्रूजर चला रहा है मगर उसने एक पैसा जो है वो टैक्स नहीं पे किया हुआ है। हमने कहा था कि नहीं वो जरूर टैक्स नेट में होगा तो कर सकता है, इन्होंने जनाब उसको अलाउ कर दिया क्योंकि ये प्रेशर जो था वो बर्दाश्त नहीं कर सके थे कार मैन्युफैक्चरर्स का और रियल एस्टेट के जो ऑनर्स थे उनका, लैंड माफिया का। कहने का मकसद ये है कि आप देख लीजिएगा, एक तो इस बार अगर जीडीपी जब कम हो जाए आपकी, ये आईएमएफ ने कहा है कि अगर गुर्बत में कमी लानी है और आपने जॉब्स प्रोवाइड करने हैं जो इमरान खान साहब कहते हैं तो 6% से प्लस जीडीपी हमको लेके आने पड़ेगी। और देखिए वो लोग जो लेके आए थे अब वो सोचने लग रहे हैं कि क्या जिनको हम लाए थे क्या वो डिलीवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सर आपकी तरफ डॉक्टर साहब कह रहे हैं द बेस्ट ऑप्शन था इनको लाने के लिए क्योंकि आपने इतनी करप्शन की है, क्योंकि आपके दौर में कहते हैं कि रोटी कपड़ा मिलता नहीं, आप लोग छीन लेते हैं। सिंध की सूरत हाल आपके सामने, एक भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जो आप मुझे दिखाएं कि ये मॉडल डिस्ट्रिक्ट है। लाड़काना से लेकर ठट्ठा तक कोई एक डिस्ट्रिक्ट बताएं जहां लोग 90% गटर का पानी पीते हो, जहां गंदम चोरी हो। जो थर के बच्चे इस साल तकरीबन 470 आपने कोर्ट की हेयरिंग प्रोसीडिंग में आया कि आप लोगों ने थर के बच्चों की गंदम में भी करप्शन की है। 2 सवाल आपने पूछा। हाँ। एक तो आप कहते हैं कि बेहतर ऑप्शन, अब मसला ये है कि
ہم یہ سمجھتے ہیں، اور آپ کے پروگرام میں بارہا میں نے آج سے 6 مہینہ 1 سال پہلے اور نجی محفلوں میں بھی آپ سے جب گفتگو رہی ہے تو میں نے بارہا یہ کہا کہ اسلام آباد میں یہ چیز ہمیں سنائی دے رہی تھی، جو سن رہے تھے بات، کہ بہت سی چیزیں کچھ لوگ چاہتے ہیں، کچھ سوچے چاہتی ہے کہ ہوں، مثلاً 18 امینڈمنٹ جو ہے وہ ریویل ہو، ختم ہو، مثلاً ڈیمز بنے، مثلاً کچھ اور ایسی چیزیں جو ہونی چاہیے. مثلاً 18 امینڈمنٹ سے کیا ہوگا عوام کے سمجھانے کی خاطر، جو پیسے جو صوبوں کو مل رہے تھے وہ ابھی 45 55 تک آ گئے، وہ 60 تک 64 تک چلے جاتے %. سر میں بریک کے بعد اس کو کنٹینیو کروں. ہاں بھائی. اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان نے کہا تقریباً 34 ڈپارٹمنٹ سندھ گورنمنٹ میں جس کو 290 ارب روپے کی چوری ہوئی ہے. میں بریک کے بعد آؤں گا، اس کو بھی کنٹینیو، بریک کا ٹائم ہوا، بریک کے بعد آتا ہوں. ویلکم بیک. ہاں سر، اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان کی رپورٹ ہے تقریباً 290 ارب روپے کی سندھ گورنمنٹ کے تقریباً 34 ڈپارٹمنٹس کے اندر چوری، امبیزلمنٹ، irregularities، کرپشن. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وفاق سے پیسے نہیں ملتے، شکارپور میں اسکول بند، کراچی میں اسکول بند، کیا وہاں کی اسٹیبلشمنٹ یہ کرتی ہے؟ یہ بھی سازش ہو رہی ہے آپ کے خلاف، آپ لوگوں کے فنڈ کھا جاتے ہیں، یہ بھی سازش ہو رہی ہے. اچھا، مسئلہ یہ کہ میں اپنی بات کمپلیٹ کروں، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کی بات پر آتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ جو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو 18 امینڈمنٹ ریویل کا مطلب یہ ہے کہ جو صوبوں کو پیسے ملے ہیں، مثال آج ہماری حکومت ہے، کل بیگ صاحب کی حکومت ہو سکتی ہے، پرسوں ڈاکٹر صاحب کی ہو سکتی ہے، ترسوں کسی اور پارٹی کی حکومت ہو سکتی ہے. تو وہ جو پیسے جو وفاق سے مل رہے ہیں 18 امینڈمنٹ یا NFC ایوارڈ کے مد میں، وہ آٹومیٹکلی چیزیں ختم ہو جائیں گی. 18 امینڈمنٹ کا ختم ہونے کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ اکاؤنٹنٹ جنرل نے یہ بات کی ہے تو بھائی اکاؤنٹنٹ جنرل کے لیے ہمیں احترام ہے. بہت سے فورم ہیں، اینٹی کرپشن ہے، نیب ہے، دیگر چیزیں ہیں. وہ تو لوگ آپ کے گرفتار ہو رہے ہیں، کیسز بن رہے ہیں، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں وکٹمائز کیا جاتا ہے. آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں میں 10 سال کا کوئی حساب کتاب نہیں دوں گا. اگر آصف علی زرداری صاحب کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بی بی کی قبر کا ٹرائل ہو رہا ہے، پھر آپ بی بی کی قبر کے پیچھے چھپتے ہیں. دیکھیں، آپ آئیں نا، بتائیں نا. آپ کے پاس نہ آپ کے پاس جائیداد، نہ بینک اکاؤنٹ باہر، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس نہیں ہے. ابھی مجھے تھوڑا اجازت دیں مہربانی کر کے. سب سے پہلے تو اکاؤنٹنٹ جنرل نے جو بات کی ہے، وہ اکاؤنٹنٹ جنرل معتبر آدمی ہیں. وہ اگر جسٹس آفیسر ادارہ ہے سر، گورنمنٹ کا ادارہ ہے. نہیں میری بات، اکاؤنٹنٹ جنرل تو چاہے تو اکاؤنٹ کیس جس نوعیت کا ہے وہ مختلف فورمز پر رجسٹر ہو سکتا ہے نا، الف بے جیم جو بھی ہے، تو وہ کر سکتے ہیں. اگر انہوں نے یہ ڈیٹیکشن دیکھی ہے تو ان کا کام ہے کہ وہ FIR درج کرائے، ٹھیک ہے. اس کو ہم نے نہیں روکا ہے. عدالتیں موجود ہے، اینٹی کرپشن بھی ہے، نیب بھی ہے، دوسرے FIA بھی ہے. اس میں اینٹی کرپشن تو خود کرپٹ ادارہ ہے سر. یار اب دیکھیں، وہ کسی منسٹر کو سندھ کا اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ اسٹیبلشمنٹ وہ ایکشن لے گی پیپلز پارٹی کے کسی MNA کے خلاف، MPA کے خلاف، منسٹر کے خلاف. مجھے آپ بتائیں تو صحیح، ایک کیس بتائیں یا 4 مجھے کیس بتائیں آپ کے منسٹر کے خلاف کوئی انہوں نے انکوائری کی ہو. دیکھیں یہی ادارے ہیں، ان کو ہی چلانا ہے. آپ نے بنایا ہی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب کوئی ادارہ. معذرت کے ساتھ یہ ادارہ ہم نے نہیں بنایا، آپ نے لوٹا ہے، یہ 70 آپ نے سال سے پیسہ بنایا ہے، آپ نے سندھ کو برباد کیا ہے. یہ لوگ سندھ کے کہتے ہیں آپ کے لیے. تب بھی لوگ ووٹ دیتے ہیں ہمیں. کس نے دلوایا پتا ہے آپ کو؟ نہیں بتائے نا، لوگ ووٹ دیتے ہیں نا ہمیں. آپ بھی بیسٹ آپشن تھے. عمران پہ الزام رکھتے ہیں تو آپ بھی بیسٹ آپشن تھے. آپ بینیفیشری ہیں سسٹم کا، تبھی تو خاموش ہیں عمران خان کے خلاف. نہیں ایسی بات نہیں ہے. ہم دیکھیں، ہم بے نظیر صاحبہ کا جو شہید کا فلسفہ ہے کہ ڈیموکریسی مسٹ کنٹینیو. آج ہم جیتے ہیں، کل اور سسٹم چلے. اور لوگ دیکھیں، بات سنیں، اگر دیکھیں کمیونسٹ پارٹی جو ہندوستان میں جو ہے ویسٹ بنگال میں 15-20 سال اقتدار میں تھی، وہ کمیونسٹ پارٹی جب جوتی باسو کے بعد ہاری ہے، وہ ساری ہندوستان میں وائپ آؤٹ ہو گئی. میرا کہنے کا مطلب آپ کے ساتھ وہ نہیں ہوا؟ میرے بھائی میرے بات سنو، اگر ہم نے کام پراپر نہیں کیا تو عوام سے زیادہ جج تو کوئی نہیں ہے. سندھ تو محدود ہوئے ہیں نا میرے بھائی. یہاں کس طرح مینیج کیا ہے آپ نے؟ نہیں یہ اس پر بڑی ڈیبیٹ ہم کر سکتے ہیں. اور میں اب آتا ہوں بیگ صاحب ایک چیز آپ میرے پروگرام آج کی بات میں آپ یہ کلیئر کرتے چلیں. میاں صاحب کا نیریٹو تھا ووٹ کو عزت دو. تقریباً 70 دن جیل کاٹا، باہر نکلے خاموش ہو گئے، چپ ہو گئے. کوئی ڈیل، کوئی ڈھیل، کوئی اشارہ، پھونک کے قدم اٹھائیں.
یا کوئی کوشش کی جا رہی ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہو اس قوت کے ساتھ جو ہمیشہ فیصلہ کرتی ہیں؟ امتیاز، دو چیزیں کہوں گا. ایک تو آپ کا بات کا جواب بھی دوں گا، مگر سب سے پہلے یہ بتلاؤں کہ لاہور میں اور پنجاب میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آپ یقین کریں کہ میں جب وہاں سے ہو کے آتا ہوں تو میں احساس محرومی کا شکار ہو جاتا ہوں دیکھ کے کہ لاہور کیا بن گیا ہے. دنیا کے 60 ممالک میں گیا ہوں. رات کو کبھی ڈرائیو کریں تو لگتا ہے کہ کسی یورپ میں آپ ڈرائیو کر رہے ہیں. جہاں پہ اتنی ڈیلیوری ہوئی ہے، جہاں پہ اورنج میٹرو ٹرین لائن بھی دے دی، گرین لائن بھی دے دی، ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہیں، روڈز بھی ہوئے ہیں، وہاں پہ تو عوام نے جناب ان کو ووٹ نہیں دیے، ہماری حکومت نہیں بنی. سندھ میں مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بتلا دیں کہ کیا آپ نے بڑا کام کیا ہے. کراچی میں 3 کام ہوئے ہیں، اور یہ کس کا تحفہ ہے؟ یہ سینٹر کا تحفہ ہے. یہ جو گرین میٹرو بس کا جو تحفہ ہے، یہ 50 ارب جو روپے وفاق نے دیے تھے اس میں بنا ہے. کراچی حیدرآباد کا جو روڈ جو ہے ایکسپینشن ہوئی ہے وہ بھی وفاق کا ہے. ہمارا ایکسپریس جو وہ ہے لیاری وہ بھی اس کا ہے، اور K4 کا منصوبہ بھی ہے. یہ تو بتلا رہا ہوں. اب آپ کو بتاؤ، دیکھیں ڈیل کب ہوتی ہے؟ ڈیل جیل جانے سے پہلے ہوتی ہے. ڈیل جو ہوتی ہے، اب زرداری صاحب جو ہیں پریشر جو ہے وہ کر رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ 40 آپ جب جا کے جیل ہو گئی، جب جیل سے آپ ہو کے آ گئے، آپ نے تمام الزامات لگا دیے، سب کچھ کر دیا، تو ڈیل کرنی ہوتی. تو میں خود گیا تھا، میں نواز شریف صاحب سے 1 گھنٹہ مل کے آیا ہوں. آپ کو ایک چیز میں بتلاؤں، ابھی وہ چپ کیوں بیٹھے ہیں؟ دیکھیے ابھی اس وقت ڈپریشن کا بھی وہ شکار ہیں. ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے. کبھی آپ اپنی طرف دیکھیے، دونوں دیکھیے، آپ اپنے آپ کو ان کی جگہ پہ رکھیں، سوچیں کہ کبھی آپ کی فیملی کیا بھی ہو ٹویٹر پہ ہوتی یہ 40واں کا انتظار کر رہے ہیں. 40واں کے بعد انشاءاللہ وہ اپنا بیانیہ جو تھا ووٹ کو عزت دو، اس کو لے کے چلیں گے، اس کو لے کے آئیں گے. دیکھیے میاں نواز شریف صاحب نے جو ہے نا کوئی ڈیل نہیں کی ہے. ان کو ہائی کورٹ نے جو ہے مطلب، اور یہ کہہ دینا کہ عمران خان صاحب جو ہے سعودی عرب گئے تھے، وہاں پہ کسی نے بات کر دی، یہ سب غلط ہے. ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں آپ کے سامنے جو وہ پیش نہیں کر سکے کہ کوئی کرپشن ہوئی ہے، اور ان کو جو ہے ضمانت پہ وہ باہر نہیں ہے. ان کی جو سزا تھی اس کو سسپینڈ معطل کی گئی ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 40 دن کے بعد پھر آپ مریم کو بھی سامنے دیکھیں گے، اور آپ نواز شریف کو بھی. ڈاکٹر صاحب بڑے مسکرا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ میں نے جو سوال کیا بیگ صاحب سے، آپ کو لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب روڈوں پہ ہوں گے، ایجیٹیشن کریں؟ میں نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ ماحول نہیں ہے. میں اس وجہ سے نہیں کہوں گا کہ کوئی ڈیل ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں ماحول نہیں ہے اس وقت کوئی روڈ پہ آنے کا. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس موجودہ سیناریو میں کسی بھی پولیٹیکل جماعت میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ عوام کو موبلائز کرے، اور وہ کسی طریقے سے جو بھی بنی ہوئی گورنمنٹس ہیں ان کی اپنی کوتاہیاں اپنی جگہ میں فرینکلی کنسیڈ کرتا ہوں. لیکن یہ کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی اس وقت سیاسی پاور یا سیاسی جماعت ایسی ہے جو کہ عوام کو موبلائز کرے اور اس کو پھر لے کر آئے اور اپنا نریٹو بلڈ کر کے عوام کی ویو پہ رائڈ کرتی ہوئی جو ہے نا اقتدار کے اندر آئے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسی چیز ہے جو میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا میاں صاحب سے بھی. اس وقت یقیناً میاں صاحب انڈر پریشر ہے. صرف یہ کہ ایک کیس میں ان کی سزا سسپینڈ ہوئی ہے، لیکن 2 ریفرنسز ساتھ چل رہے ہیں. ابھی ان کو لاہور ہائی کورٹ نے ان کو اس اپیل کے خلاف سپریم کورٹ میں بھی جا سکتی ہے، ایگزیکٹلی جائے بلکہ چلی گئی ہے. اور یہ جو ساتھ ہی ساتھ لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو ایک پرانا مقدمہ تھا، وہ اپنے جو جس میں سارے میڈیا کو انہوں نے بلایا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ابھی میاں صاحب کے اوپر جو ہے کافی ساری تلوار لٹک رہی ہے. بڑی مہربانی، ٹائم لمیٹڈ. پارٹی کے اندر بھی جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ اتنی زیادہ حرکت ہے کہ جو ان کی نریٹو کا ساتھ دے سکے. سر ڈاکٹر صاحب بڑی مہربانی، بیگ صاحب آپ کی بڑی مہربانی، ڈاکٹر صاحب آپ کی بڑی مہربانی. پارٹی کے پاس، نون لیگ کے پاس ابھی بھی اتنی سخت نہیں ہے، اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ ہم کوئی تحریک چلانے کے موڈ میں نہیں ہے عمران خان کے علاوہ، کیونکہ عوام نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں ایک تیسری دفعہ گورنمنٹ ہے، پیپلز پارٹی کی کارکردگی آپ کے سامنے، اور عمران خان کے جو وعدے تھے، جو دعوے تھے، آتے ہی ایک بڑی تبدیلی آئے گی. تبدیلی ضرور آئی ہے، لوگوں کے اوپر، ان کی جیب کے اوپر ایک بڑا بوجھ ڈالا گیا ہے. ٹیکسیشن کا یو ٹرنز ہیں، ڈائریکشن نہیں ہے، سمت نہیں ہے گورنمنٹ کی، صرف باتیں ہیں. ایک بیان دیتے ہیں، شام کو دوسرا بیان، ایک دن کہتے ہیں کہ ہم نہیں بڑھائیں گے ریٹ، دوسرے دن بڑھ جاتے ہیں، اور کوئی گورنمنٹ کا پلان نظر نہیں آتا. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ حافظ.